سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیسہ حاصل کریں گے، مال و دولت حاصل کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اگر مال و دولت حاصل کرنے سے سکون میسر آتا ہوتا، جو اس وقت آپ کو پوری دنیا میں بڑے بڑے تاجر نظر آتے ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس سکون اور اطمینان کی اتنی ہی کمی ہے۔ اچھا، اگر صرف علم سے اطمینان اور سکون ملتا ہوتا تو مجھے آپ بتائیں کہ کتنے کتنے اہل علم ہیں، کتنے لیکچرر ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں جو اتنے علم کے باوجود بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے سے یا علم سے یا کسی بھی خزانے کے سبب آپ کی مشکلات کم نہیں ہوتی، بلکہ مشکلات یہ آپ کی زندگی کی علامت ہیں۔ مشکلات کیا ہیں؟ زندگی کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ دیکھیے، قبرستان میں جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو دیکھیں، وہاں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے بظاہر، جو ان کے ساتھ برزخ میں جاری ہے وہ اندر کا معاملہ ہے، لیکن ظاہراً ان پر کوئی تکالیف اور مشکلات اور وہ مصائب اور وہ مسائل جن کا سامنا ہمیں رہتا ہے، ان سب چیزوں کا سامنا ان مدفونین کو یعنی اہل قبرستان کو تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکلات، پریشانیاں، مصائب، آلام، بیماریاں اور یہ ساری چیزیں یہ زندگی کی علامت ہیں۔ اس لیے اس بات کو سامنے رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ختم ہو جائیں گی تو مشکلات کبھی بھی ختم نہیں ہوا کرتی، یہ طے کر لیجئے، یہ سمجھ لیجئے۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہر لحاظ سے ہر معاملے میں آئیڈیل ہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، نہایت مشکلات اور مصائب اور آلام سے بھری پڑی ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں مشکلات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نیک ہو اور پھر اس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اور خاص طور پر جب وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے، جب وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اچھے کام کے لیے نکلے گا، تو اسے